پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں خواتین سے متعلقہ، عورتوں سے متعلقہ احکامات شرعیہ کا بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی کچھ احکام بیان ہوئے عورتوں سے متعلقہ، اور آج کی اس آیت میں بھی عورتوں سے متعلقہ احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہاں عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔ ازواج مطہرات کے ساتھ چونکہ ان آیات کا تعلق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ کی آیتیں بھی سنائی جاتی تھیں، اور حکمت کی باتوں سے مراد یہاں سنت ہے۔ جیسے تبلیغ کے بارے میں آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت سے۔ حکمت سے کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ سنت سے، کہ سنت کی روشنی میں تبلیغ کرو۔ تو حکمت کا معنی سنت ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، یہاں بھی حکمت کا معنی سنت ہے، کہ تمہارے گھروں میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں اور احادیث پڑھی جاتی ہیں، سنتیں بیان ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔ تو اس سے بڑا واضح سا درس ملا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ کہا من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت، اور دوسرا حدیث کی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت بھی ہو اور گھروں میں سنت کی تعلیم بھی ہو۔ گھر میں کوئی ایک وقت ایسا متعین کر لیا جائے جس میں گھر کے افراد بیٹھ جایا کریں اور سنت کے لیے کوئی حدیث پڑھ لیا کریں۔ اس کے لیے بہت ہی بہترین کتاب فضائل اعمال ہے کہ اس میں ہر ضروری بات سے متعلقہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، نماز سے متعلقہ، قرآن سے متعلقہ، روزے سے متعلقہ، ذکر سے متعلقہ، اس طرح بہت ساری چیزیں۔ پھر فضائل حج بھی ہے، فضائل درود شریف بھی ہے۔ تو گھروں میں جو ہمارے ہاں تبلیغ میں بھی عام طور پر پڑھا جاتا ہے فضائل اعمال اور فضائل درود شریف اور فضائل حج، تو گھروں میں بھی ان کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو ماحول بنائیں، گھروں میں احادیث کی تلاوت ہو، احادیث کا ماحول ہو، احادیث کا تذکرہ ہو، اور اس کے ساتھ دوسرا سنت کا تذکرہ ہو، کہ سنتیں گھر میں بیان کی جائیں۔ اس کے لیے کئی کتابیں ہیں سنتوں کے لیے۔ ایک کتاب ہے علیکم بسنتی، جس سے میں روزانہ یہ سنتیں بیان کرتا ہوں، علیکم بسنتی والی کتاب سے میں بیان کرتا ہوں۔ اور دوسری ہے اسوہ رسول اکرم، عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور بھی کئی کتابیں ہیں، لیکن یہ مختصر ہیں اور ضروری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اپنے گھروں میں تھوڑا سا وقت نکال کر سنتوں کا تذکرہ ہو۔ اچھا، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ دیندار گھرانوں میں بھی دین کی بات بالکل نہیں ہوتی، اور باہر بھلا ماشاءاللہ مولانا صاحب، خطیب صاحب بھی ہوں گے، عالم صاحب بھی ہوں گے، تبلیغ والے بھی ہوں گے، باہر بڑی دین کی بات چلے گی، اور بیانات بھی ہوں گے، تقریریں بھی ہوں گی، عموماً تبلیغ بھی ہوگی، لیکن گھر میں بات نہیں ہوگی۔ گو یہ مقصود نہیں ہے کہ آدمی گھر میں بھی گھنٹے کا بیان شروع کر دے، بھی باہر لوگ میرے بیان سنتے تم بھی سارے سنو۔ یہ تو سنت کے مطابق بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ اس طرح بٹھا کر ان کو لمبی لمبی ترغیبیں دی ہوں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں کوئی دین کی بات ہی نہ کی جائے، ان کو کبھی دین کا کہا ہی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ اور دوسرا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو ان کو دین کی تبلیغ کرنا یہ بھی ہم مردوں کے ذمہ ہے۔ تو گھر کے اندر گاہے بگاہے دین کی بات ہوتی رہنی چاہیے، گو اس طریقے سے نہ ہو کہ ان کو بٹھا کر لمبے لمبے بیانات، لمبی لمبی ترغیبیں،
جس سے وہ گھر والے اکتا جائیں کہ کیا پریشانی ہو گئی ہے، یہ بھی نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ گھر میں کبھی دین کی بات ہی نہیں ہوئی۔ بچوں کو دین سمجھایا جائے، گھر والوں کو کوئی بات ہو تو پیار محبت سے سمجھائی جائے، تو گھروں میں ماحول ہوگا سنت کا بھی اور آیات کا بھی، تو انشاءاللہ پھر رحمتیں اتریں گی، پھر برکتیں اتریں گی۔ روزانہ چند منٹ اگر متعین کر لی جائیں، جس میں کچھ دن چھٹی بھی کر لی جائے تاکہ گھر والوں کی طبیعت پر بوجھ نہ ہو، کچھ دن متعین کر لیے جائیں جس میں روزانہ تعلیم ہو جائے۔ آپ دیکھیں جیسے ہمارے ہفتہ وار تعلیم ہوتی ہے، بہت سارے شہروں میں ہوتی ہے، مستورات میں، کہ اتوار والے دن عورتیں کسی جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی تعلیم ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہیں، ہر جگہ اس کی اجازت عام نہیں ہے، لیکن بہرحال مفید چیز ہے۔ تو میں اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ہفتے کے اندر کچھ دن ایسے متعین کر لیا کریں جس میں گھر والے ہم سارے بیٹھ جائیں اور اس میں کچھ نہ کچھ دین کی بات ہو جائے۔ فضائل اعمال پڑھ لیں، علیکم بسنتی پڑھ لیں، قرآن کا ترجمہ ہے تو جو آسان جگہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی دقت نہ ہو وہ پڑھ لیں۔ ہمارے ساتھی نے مجھے بتایا، ہمارے درس میں شریک ہوتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے گھر میں LCD لگوا دی ہے اور اس میں چیزیں جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر کے ڈالتا ہوں، یعنی اس میں نیٹ نہیں چلتا، تو وہ کہنے لگے کہ اس میں دینی بیانات اور یہ جو ہمارا درس ہوتا ہے یہ درس بھی اور دوسری اچھی اچھی چیزیں کا وہ میں گھر والوں کو لگا دیتا ہوں، بچے وہی سنتے رہتے ہیں، وہی دیکھتے رہتے ہیں، تو گھر میں ایک فضا بنتی ہے۔ تو گھروں میں تعلیم کی فضا ہو، قرآن حدیث کی باتوں کی فضا ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر پیسوں کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، زمینوں کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، کاروباروں کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، فلاں کا بچہ پڑھ گیا، افیسر بن گیا، ڈگری مل گئی اور یوں پیسہ آ گیا، فلاں نے اپنے گھر میں ٹائل لگوا لی، فلاں نے فلانی جگہ پلاٹ لے لیا، فلاں نے اپنی گاڑی لے لی، فلاں نے نیا موٹر سائیکل لے لیا۔ ہمارے گھروں میں یہی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ نہیں ہوتا کہ کبھی گھر والے بیٹھ کے کہنا شروع کر دیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، ہاں میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، دیکھو فلاں آدمی ہمارا محلے دار بڑا نماز کا اہتمام کرتا ہے، فلانی خاتون وہ بہت شریعت کی پابند ہے۔ گھروں میں ہم بیٹھ کر ایسے تذکرے کر رہے ہوں، میرے خیال میں تو شاید نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ ہیں ہی نہیں۔ اور پیسوں کی باتیں، زیورات کی باتیں، گھروں میں نئے برتن آنے کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، سواری کی باتیں، زمینوں کی باتیں، فلاں کا بیٹا پڑھ لکھ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہر وقت تذکرے ہیں، ہر وقت تذکرے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کی۔ دین کی خیر ہے، نماز ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں۔ بچے رات کو سو رہے ہیں، جلدی سو، صبح سکول جانا ہے، مجال ہے کوئی ماں باپ اس کو کہہ دے کہ بچہ جلدی سو جو، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، نہیں جلدی سو جو، جلدی سو جو، صبح سکول جانا ہے، سکول جانا ہے۔ دوپہر کو گرمیوں میں جلدی سو جو، ٹیوشن پہ جانا ہے۔ ہر وقت یہی باتیں، بچوں کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے، دیکھو بیٹا فلاں کا بیٹا پڑھ گیا، کیسا افیسر بن گیا ہے، بیٹا تم بھی پڑھو۔ ہمیں ان چیزوں کا انکار نہیں ہے، نہ گھروں کا، نہ سواریوں کا، اور نہ ہی بچوں کی سکول کی تعلیم حاصل کرنے کا، لیکن انکار اس بات کا ہے کہ گھر میں ہر وقت تذکرے دنیا کے ہوں اور دین کے ہوں ہی نہ۔ بچوں کو یہ نہیں آتا ہوتا کہ کلمہ سنو، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے، قرآن کے کتنے سپارے ہیں، نمازیں کتنی ہیں، پہلا کلمہ کون سا ہے، دوسرا کلمہ کون سا ہے، اور قرآن کے سپارے کتنے ہیں، روزے کتنے ہوتے ہیں، نمازیں کتنی ہوتی ہیں، خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کیا چیز ہیں، اور صحابیات کے نام، یہ بچوں کو نہیں آتا ہوتا اور نہ ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا وہی بچہ ماشاءاللہ انگریزی بولتا ہے، وہی بچہ انگریزی کی چیزیں جانتا ہے، اور وہی بچہ موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو باقی سب کچھ آتا ہوتا ہے، ایک اس کو دین نہیں آتا ہوتا۔ حتیٰ کہ گھر کے بڑے بچے، یعنی جوان بچے بچیاں ماسٹر ڈگری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک صفحہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہوتا۔ فضا ہی نہیں ہے گھروں میں دین کی، کہ دین بھی کوئی چیز ہے، دین بھی کوئی چیز ہے۔ کسی کے تذکرے ہمارے گھروں میں رشک کے طور پر ہوں کہ ماشاءاللہ اس کی زندگی میں بڑی سنت ہے، وہ نماز کے لیے جلدی مسجد میں آ جاتا ہے، وہ ماشاءاللہ آرام سے نماز پڑھتا ہے، یہ تذکرے نہیں ہیں۔ یہ تذکرے ضرور ہیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں فلاں مال میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے، فلاں نے مال میں یہ چیز حاصل کر لی ہے، اس کے تذکرے ضرور ہیں۔ گھر میں تھوڑے مالی حالات ڈاؤن ہو جائیں، سب کے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، فطری چیز ہے، مجھے اس کا انکار بھی نہیں، اثر ہوتا ہے آدمی پر۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح گھر میں مالی حالات کم ہو جائیں، میاں بیوی تھوڑے پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ خرچے کم کرنے چاہیے یا کوئی اور کاروبار کرنا چاہیے، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب گھر میں دینی حالت کمزور ہو جائے تو میاں بیوی بیٹھ جائیں کہ ہمارے گھر کی دینی حالت کمزور ہو گئی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمارے بچے موبائل پہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ عورت ہے یا مرد ہے، موسیقی ہے یا غیر موسیقی ہے، وہ یہ باتیں نہیں دیکھتے۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، میرا بیٹا لیٹا رہتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم روزانہ قرآن نہیں پڑھتے میاں بیوی، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ہاں یہ ہوگا کہ ہمارے مالی حالات ڈھیلے ہو گئے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر جھگڑے بھی ہوں گے، پھر گھر میں اونچی نیچی باتیں بھی ہوں گی، اس لیے کہ سارا دار و مدار ہی پیسہ ہے۔ اور جب پیسہ نہ ہو، انسان کے سامنے آخرت ہو، تو پھر اس کی طرز زندگی بھی اور ہوتا ہے، پھر اس کے ہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مال ایک فطری چیز ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اور نہ مال کمانے سے منع کیا گیا، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ مال نہ کماؤ، لیکن ایسی دوڑ لگا دینا، ایسا پیسے کے پیچھے اندھا ہو جانا کہ سب کچھ سونا چاندی زیور گاڑی اور زمین دولت سب کچھ یہی ہو کر رہ جائے، یہ تو صحابہ میں نہیں تھا۔ صحابہ تاجر بھی تھے، صحابہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، صحابہ کماتے بھی تھے، اور کمانا بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ دل میں دنیا بستی ہو، دنیا ان کی باہر بستی تھی، وہ اس دنیا کی محبت سے خالی تھے، دنیا میں رہتے تھے مگر دنیا سے خالی تھے۔ اور ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا ہم میں رہتی ہے، اور وہ جو مل گیا بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اسی کو کافی وافی سمجھتے تھے، اور پھر ان کی جو فکریں، ان کی رونے دھونے، ان کی تڑپیں، ان کی بے چینیاں بے قراریاں وہ آخرت کے لیے ہوتی تھیں۔ حضرت علی غریب آدمی ہے، ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے جب حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا تو کسی موقع پر حضرت فاطمہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ، میں نے چچا زاد بھائی سے آپ کا نکاح کیا ہے، مجھے معلوم ہے مالی لحاظ سے کمزور ہے، لیکن دینی نسبت سے میں نے کیا ہے کہ دین کا مضبوط ہے۔ تو وہاں عمومی فضائیں یہ تھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی جگہ رشتہ کرتے ہو مالی حالت نہ دیکھی جائے، لیکن صرف مالی حالت ہی دیکھی جائے اور دین نہ دیکھا جائے، یہ بڑی بری بات ہے۔ ہر جگہ دین سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے محراب میں آ جاتے تھے، داڑھی پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے آہن آہن آہ ہے زادن کا قصیر، اور اپنا میرے پاس توشہ تھوڑا ہے اور راستہ لمبا ہے، سفر طویل، دور کا سفر ہے، رب جلیل، رب بڑی شان والا ہے، پکڑنے والا ہے، علی کا کیا ہوگا، علی کا کیا ہوگا؟ یتململو کتململ السلیم، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے محراب میں آ کر۔ ہم بھی کبھی گھروں میں ایسے تڑپے ہیں کہ سفر لمبا ہے، توشہ تھوڑا ہے، رب آگے بڑے عزتوں والے، بڑی عزتوں والا، بڑے مقام والا، بڑی شان والا، بڑی جلال والا ہے رب، میرا کیا ہوگا؟ کبھی یہ تڑپ لگی؟ یہی تو زندگی ہے۔ مال کماتے تھے وہ، لیکن دلوں میں نہیں بستا تھا۔ وہ مال کماتے تھے ضرورت کی خاطر، اور ہم مال کے پیچھے لگے ہوئے مقصد کی خاطر۔ فرق ہے اس میں۔ صحابہ کے ہاں مال کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اتنی فتوحات ہوئیں کہ لاکھوں مربع میل قبضے میں آتے چلے جا رہے تھے۔ معروف ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا۔ انہی دوران جب حضرت عمر بن خطاب کی حکومت تھی تو یہ کسرا اور ایران اور فارس یہ سارے فتح ہوئے، اور ایران اس وقت ایسے تھا جیسے آج کی سپر پاور امریکہ وغیرہ، بڑی طاقت تھی اس کی۔ ایران کا جو بادشاہ تھا، پہلا بادشاہ دارا نام تھا، وہ جو نظم مشہور ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ سکندر نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ اس میں یہ جو دارا کا نام آتا ہے، دارا ایران کے بانی مبانی بنیادی بادشاہوں میں سے ہے۔ دارا نے ایک تاج بنوایا تھا، اور وہ تاج میں صرف سونا نہیں تھا، سونا تو بادشاہوں کے تاجوں میں ہوا ہی کرتا تھا، اس میں ہیرے تھے، جواہرات تھے، اور بہت قیمتی تھے۔ وہ تاج اتنا عالی شان تھا کہ بادشاہ بھی، دوسرے بادشاہ بھی ویسا تاج نہیں بنا سکتے تھے، اس کے تاج کی دھوم تھی، اسی لیے تو شاعر نے دارا کا نام لیا ہے، ورنہ تو بادشاہ اور بھی بڑے گزرے ہیں۔ اور پھر کبھی کسی آدمی کو بادشاہ کے دربار میں حاضری کا موقع مل جاتا تھا، اس کے لیے بادشاہ کو دیکھنے سے بڑی خوشی یہ ہوتی تھی کہ میں آج تاج دیکھوں گا۔ وہ ایسا قیمتی خوبصورت حسین جمیل تاج تھا۔ بادشاہ کی سواری اگر کہیں سے گزرتی تھی تو لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے تھے کہ آج بادشاہ نے گزرنا ہے، ہم نے اس کا تاج دیکھنا ہے۔ وہ ایسا چمکدار، حسین، جمیل اور قیمتی تاج تھا۔ شاہی خاندان کے ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دن وہ بھی آئے گا کہ جب یہ تاج میرے سر پہ سجے گا۔ ان کو بادشاہ بننے سے زیادہ عزت
تاج سر پہ رکھنے سے ہوتی تھی کہ اتنا بڑا تاج جب میرے سر پہ سجے گا دنیا میں دھوم مچے گی کہ دارا کا تاج میرے سر پر ہے۔ تو ایران کے بادشاہ بدلتے رہتے تھے لیکن تاج نہیں بدلتا تھا۔ عام ملکوں میں تو تاج بھی بدل جاتے تھے کہ ہر ملک کا بادشاہ وہ اپنا تاج خود بنوا لیتا تھا، لیکن ایسے تاج کی کوئی مثل نہیں تھی۔ تو جب ایران فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہاں فوجیں پہنچی ہیں، یہ اصول تھا، یہ تو حدیث کا اصول ہے، من قتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جو آدمی بھی کسی کو قتل کرے گا اس کا مقتول کے اوپر جتنا ساز و سامان ہوگا، اس کی زرہ ہے، تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی زیور ہے، مرد بھی اس وقت کنگن پہنا کرتے تھے سونے کے، اس کے ہاتھ میں کوئی زیور ہے، سر پہ تاج ہے، جو کچھ ہے وہ قتل کرنے والے آدمی کا ہوگا، باقی جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا وہ لوگوں میں تقسیم ہوگا، لیکن جس نے جس کو قتل کیا وہ اس کا خود اٹھا لے گا۔ تو جب ایران کے اوپر حملہ ہوا اور فتوحات بڑھتی چلی جا رہی تھیں، ایک شہر سے دوسرا شہر قبضے میں، دوسرے سے تیسرا قبضے میں، حتیٰ کہ دارالخلافہ تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ گئیں۔ دارالخلافہ تک پہنچنے کے بعد بادشاہ تک پہنچ گئیں، اور ایک صحابی نے جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جب نیچے گرا سر تو اس سر پہ تو تاج تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تاج اس کا ہے۔ حضرت عمر نے جو یہاں سے گورنر بھیجا ہوا تھا اعلان کروا دیا کہ لوگ اپنا جو ذاتی سامان ہے، یعنی جو انہوں نے کسی کو قتل کیا اس پر جو مال حاصل ہو وہ ان کا ذاتی ہو گیا، وہ تو اپنے پاس رکھ لیں، باقی جتنا محل کے اندر سے مال غنیمت ملا ہے وہ سارا وہاں بیت المال کا ایک کمرہ بنا دیا ایران میں، وہاں جمع کریں۔ مسلمان مجاہدین آتے رہے، وہ اپنا سامان اٹھا کر وہاں جمع کراتے رہے، جس نے خود کسی کو قتل کیا تھا تو اس پر جو زرہ وغیرہ جو ملی تھی وہ خود اٹھا لی۔ ایران میں دھوم مچی ہوئی تھی کہ ایک صحابی ہے جس کے ہاتھ میں وہ تاج آیا ہے، اور پورے لشکر میں بھی فضا پھیلی ہوئی تھی کہ جس تاج کو دیکھنے کے لیے بادشاہ بھی ترستے تھے، آج وہ کسی کی ملکیت میں آ چکا ہے۔ بیت المال کا مال جمع ہو گیا وہیں ایران میں ہی۔ رات کے وقت آخری پہر میں وہ دربان کھڑا تھا بیت المال کے مال کا پہرا دینے کے لیے جو غنیمت میں جمع ہوا تھا۔ ایک آدمی آتا ہے، اس نے ایسے نقاب اوڑھا ہوا ہے، یہ وہی صحابی ہے جس نے تاج کو ہاتھ میں لیا تھا، ایسے نقاب لیا ہوا اور بڑی چادر پہنی ہوئی ہے۔ تو وہ جب مال غنیمت کے قریب آتا ہے تو چادر کو ہٹا کر نیچے وہ تاج رکھتا ہے، اور پھر پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو مال غنیمت کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور اس کو چھوڑ کے واپس آنے لگتا ہے۔ تو دربان اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تو بتاتے جاؤ تمہارا نام کیا ہے، کہ کل بادشاہ پوچھے گا کہ بادشاہ یہ کون آدمی تاج دے گیا تھا تاکہ اس کو انعام دیا جا سکے۔ اس صحابی نے منہ سے کپڑا نہیں ہٹایا، اس نے اتنا کہا کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرے نام کو جانتا ہے بس، اور یہ کہہ کر اتنے بڑے تاج کو پاؤں کی ٹھوکر سے آگے کر کے واپس چلا آتا ہے۔ کیا ایمان تھا، کیا دنیا کی بے رغبتی تھی، کیا دنیا دلوں سے نکلی ہوئی تھی۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جنہوں نے پاؤں سے تاج سر دارا، کہ جنہوں نے پاؤں سے دارا کے سر کے تاج کو ایسے کچل ڈالا تھا۔ ہم ان کی نسل میں سے ہیں، ہم ان کے پروردہ ہیں، ہم ان کے غلامان ہیں، ہم ان کی طرف منسوب ہیں، اور پھر اس کے بعد دلوں میں ایسی دنیا گھر کر جانا، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ جائز کی پرواہ، نہ ناجائز کی پرواہ، بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، اور حرص و ہوس میں ایسے اندھے ہوئے، کچھ نہیں پتہ، ہر وقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ یہاں تو دیس بدیس کیا پوری دنیا کی خاک چھان مارتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے لیکن پیسے کی دھن لگی ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، مال کمانا منع نہیں ہے، لیکن ایسا کمانا کہ جس میں حلال حرام کی پرواہ نہ رہے، ایسا کمانا کہ گھر میں ہر وقت پیسے کے تذکرے ہوں، گھر میں ہر وقت مال کے تذکرے ہوں، نہ قبر کا تذکرہ، نہ حشر کا تذکرہ، نہ آخرت کا تذکرہ، نہ اعمال کا تذکرہ۔ یہ مال کمانا تو صحابہ نے ہمیں نہیں سکھایا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما اوحی الی ان اجمع المال، میرا رب نے مجھے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میں مال سمیٹوں، وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ، میں بزنس مین بنوں، مجھے میرے رب نے نہیں کہا، وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے اپنے رب کی عبادت کرتا رہے اور اس کے آگے سر جھکاتا رہے سجدوں میں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس کی عبادت میں لگا رہوں یہاں تک کہ موت کا پیغام آ جائے۔ میرے عزیز بھائیو، موت کے تذکرے گھروں میں، ہمارے ہاں سریکیوں میں شام کے وقت یا صبح کے وقت کوئی موت کا تذکرہ کر لیں، کہتے وہ
شامی ٹائم صبح کے ٹائم نا موت کا تذکرہ نہیں کرتے، موت کا تذکرہ نہیں کرتے، کیسی عجیب بات ہے۔ دنیا کا تذکرہ صبح شام کرو تو کوئی حرج نہیں، موت کا نام آ جائے صبح یا شام کے ٹائم نا 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 نا۔ اور ہمارے ہاں بھائی بہن کے سامنے اپنی موت کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو اپنی ہمشیرہ کے سامنے کہہ دیا کہ میں مر جاؤں تو ایسے کر لینا، نا 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 میرے سامنے موت کا نام نہ لو۔ میں کہا عجیب بات ہے، موت جو مقصود ہے اس کا نام لینے کو ہم سمجھتے ہیں نہیں 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 نہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جب میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے پھر یہ کرنا، وہ اس کو تو غور سے سنو گے۔ پیسے کی بات کو غور سے سننا، موت کی بات کو ناگواری سے سننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کا ذکر ہی نہیں، کثرت سے ذکر کیا کرو۔ رطب و لسان ہو جاؤ، موت موت موت، کہ ہم نے مر جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ زندگی برائے بندگی ہے یاد رکھ، باہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، مال و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، مکان عالی شان بھی بنوایا تو کیا، اپنا دبدبہ بھی دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، مر جائیں گے، گزر جائیں گے، چلے جائیں گے یہاں سے۔ یہ زندگی ایسی گزر جاتی ہے کہ آدمی کو غفلت، خاص طور پر جوانی انسان کو سنبھلنے نہیں دیتی، غفلت میں گزر کر انسان آگے ڈھل جاتا ہے اور وقت یوں ہی تیزی سے سمٹ جاتا ہے اور ہم آخرت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس ریکی میں ہے، نبڑ دیں نبڑ دیں نبڑ گیا زمانہ، نہ بدلیو بھرا شیوا غافلانہ۔ جوانی دا ناز نخرا جوانی نبڑ گئی، جوانی غلط زندگانی نبڑ گئی، وہ ایک خواب شیریں کہانی نبڑ گئی۔ جوانی پورا اس نے نقشہ کھینچا نا، سب سے پہلے اس نے کہا جوانی دا ناز نخرا نبڑ گئی، پھر کہا غلط زندگانی نبڑ گئی، کہا ایک خواب شیریں کہانی، میٹھا خواب میٹھی کہانی نبڑ گئی، اجڑ گئی حیاتی اجڑ گیا خزانہ۔ اتھاں پل دی پوچھ گوچھ اتھاں سال گل گئے، نہ سوچ بھرا نہیں جوانی دا ڈھل گئے، او بدبخت جو بے عمل بے سمل گئے، پکرسی نہ اتھ اما بابا بھرانا۔ اتھاں نفسی نفسی دیاں حسن پکاراں، عمل دیاں خزاواں عمل دیاں بہاراں، نہ اتھ اپنے اپنے نہ اتھ یار یاراں، عمل دے سوا اتھ بیا آسرانا۔ شہنشاہیں دے سر تے نہ تاج ہو سی، نہ جھنڈا نہ دھم دھم نہ راج ہو سی، خدا دے غضب دی فقط گاج ہو سی، او حاضر عدالت دے وچ مجرمانہ۔ نہ رنگیم حل اتھ نہ گھوڑے تے جوڑے، تم بیندے قبر وچ پہ کیڑے مکوڑے، اتھا کوئی نہ حامی جو ہٹ کے تے ہوڑے، چراغ عمل بن اتھا سو جلانا۔ اجل سر تے کڑکے تیرا دل نہ دھڑکے، اچے گاٹے آلے بھنا گئے ہیں مڑ کے، نہ دے دھے قبر کو جو مغرور کھڑ کے، او قیدی قبر دے قبر قید خانہ۔ تو اج کل دے مومن دا کیا حال پوچھ دیں، گناہیں دے وچ تھی گئے پامال پوچھ دیں، میں کیا آکھاں تو ایندی کیا چال پوچھ دیں، ہے کلمہ زبان تے عمل کافرانہ۔ میرے مدنی آقا دی امت صدا کر، تو سرکار مدنی تو کچھ تا حیا کر، نکل ونج گناہیں تو دامن بچا کر، میرے سائیں کو قیامت دے اندر لجانا۔ وڈی رب دی ہستی وڈی بارگاہ ہے، وکیلیں اپیلیں دی کوئی اتھ نہ جا ہے، نہ لک چھپ دی اتھے نہ دھرک بھج دی جا ہے، دعا منگ فخر شالا پکڑی خدا نہ۔ میرے عزیز بھائیو، وہ ایک حقیقت ہے، یہ زمانہ ایسے ہی نمٹتا جا رہا ہے، یہ گھر رنگین کوٹھیاں سب یہیں رہ جائیں گی، عمل کام آئے گا، عمل کام آئے گا، عمل کام آئے گا۔ اس کی فضا ہونی چاہیے، اس کے تذکرے ہونے چاہیے، اسی لیے ہمارا یہ درس قرآن ہوتا ہے، اسی لیے ہم روزانہ جمع ہو جاتے ہیں۔ سارا دن ہمارے دنیا کے کام ہیں، اور دکان ہے، کاروبار ہے، دفتر ہے، کھیت ہے، کچھ ایک وقت ہمارا ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ بیٹھ کر کچھ قرآن ہی سن لیا کریں۔ یہ ہمارا درس قرآن اسی نسبت سے آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے کہ کچھ تو آخرت کی طرف دوڑ لگے، کچھ تو اپنے دنیا کے کام چھوڑ کر ہم قرآن کے لیے آ جایا کریں، تاکہ کچھ تو ہماری بیٹری چارج ہوتی رہے اور ہم آخرت کی سوچتے رہیں۔ ورنہ آدمی ایسا گم ہو جاتا ہے مال و متاع میں، دنیا کے تذکروں میں، اس کو مسجد آنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور اس کو یہ ٹائم بھی ضائع لگتا ہے کہ یار یہ آدھا گھنٹہ ادھر دینا پڑے گا، اس سے بہتر نہیں فلانا کام کر لوں۔ ایسی دنیا کی عینک آنکھوں پر چڑھ جاتی ہے کہ اس کو یہ ٹائم ضائع نظر آتا ہے، باقی سارا ٹائم اس کو قیمتی نظر آتا ہے۔ اصل میں حقیقت کی عینک آنکھوں سے اتر چکی ہوتی ہے، دھوکے کی عینک آنکھوں پہ چڑھ چکی ہوتی ہے۔ قرآن میرے بھائیوں آپریشن کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، انسان کو اندر سے چیر پھاڑ کے حقیقت اس کو دکھلاتا ہے، کس لیے آیا تھا اور کیا کرنا تھا، تو نے کس کام میں لگا ہوا ہے۔ جب حقائق کھلتے ہیں،
پھر مسجدوں میں آنے کو دل کرتا ہے، پھر قرآن کے درس میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، پھر قرآن پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر اللہ کی عبادت میں بھی دل لگتا ہے۔ اور جب دل مر جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، پھر انسان کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں ہو، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کالقف کالطیر فی القفص، جیسے پرندے کو کسی پنجرے میں ڈال دیا ہو۔ جب مسجد میں آ کر دل خوش ہو جائے، دل کرے یہاں سے باہر ہی نہ نکلوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دل مسجد سے جوڑ دیا ہے۔ اور اگر مسجد میں آ کر دل یہ کرے یار کب باہر نکلوں گا، یار کب باہر نکلوں گا، اور مسجد سے باہر نکلتے آدمی اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرے، میرے عزیز بھائیو یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہم نے بازار جانا ہے لیکن دل کی خوشی کے ساتھ نہیں، دل مسجد میں اٹکتا ہو۔ وہ جو حدیث ہے کہ ایک وہ آدمی رجل قلبہ معلق فی المساجد، 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ باہر جائے گا، کاروبار کرے گا، گھر بار بھی جائے گا، لیکن دل یہاں اٹکا ہوگا، دل یہاں اٹکا ہوا ہوگا کہ کیسے یہاں مسجد میں لوٹوں، کیسے مسجد میں لوٹوں۔ اگر یہ کیفیت نصیب ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ یہ واپس نہ لے، اور اگر یہ نصیب نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنا گراں لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے، تو پھر اپنی خیر منانے کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں ایمان کس سطح پہ نیچے گر چکا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، مسجد میں آتے رہیں گے، درسوں میں بیٹھتے رہیں گے، بیانات میں شرکت کرتے رہیں گے، ایمان بڑھتا رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا، دل بھی مسجد سے جڑ جائے گا۔ مسجد میں آئیں گے ہی نہیں، درسوں میں آئیں گے ہی نہیں، بیانات میں آئیں گے ہی نہیں، دین کی بات سنیں گے نہیں، تو دل اور زیادہ مر جائے گا۔ اللہ میرے دل کی بھی حفاظت کرے، آپ حضرات کے دل کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔